بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے کمرے میں پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی میرے موبائل پر کال آئی۔ وہ ایک اجنبی نمبر تھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں کبھی بھی اجنبی نمبر کی کال ریسیو نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں، پر مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری اس عادت کی وجہ سے میری تمام کزنیں میرا مذاق بناتی تھیں اور مجھے ڈرپوک کہتی تھیں، مگر مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ایک بار اپنی زندگی میں ایک بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی تھی، وہ بھی صرف اور صرف ایک اجنبی نمبر کی کال ریسیو کرنے کی وجہ سے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس دن گھر میں میں بالکل اکیلی تھی۔ اماں میری بڑی بہن کے گھر گئی ہوئی تھیں، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے انہوں نے جلدی ہی گھر بھیج دیا تھا اور نصیحت کی تھی کہ اچھی طرح سے دروازہ لاک کرنا۔ اماں کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور انہیں تسلی دی تھی کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ دروازے کو کنڈی لگا لینے سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہو جاتا۔ دروازہ لاک کر کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی موبائل بجنے لگا۔ دیکھا تو اجنبی نمبر تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر کال اٹھا لی۔ دوسری طرف کوئی لڑکا تھا۔ اس لڑکے کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر مزید میں اس کی آواز سنتی رہی تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ اس وقت میں تھی بھی چھوٹی اور مجھے زیادہ عقل نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکا مجھ سے میری تفصیل مانگنے لگا اور میں بھی بے وقوفوں کی طرح اسے اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگی، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنا پتہ بھی بتا دیا۔ پھر اس نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہنے لگا، مبارک ہو، تمہارے گھر والوں نے ایک پرائز بانڈ جیت لیا ہے اور 1 کروڑ کی رقم تمہیں ملنے والی ہے۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اتنا بڑا انعام نکل سکتا ہے۔ میں اتنی بے وقوف تھی کہ یہ بات بھول گئی تھی کہ ہمارے گھر میں تو کبھی بھی کسی نے پرائز بانڈ نہیں خریدا۔ وہ لڑکا اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے مذاق میں مجھ سے یہ بھی پتہ لگوا لیا تھا کہ اس وقت گھر پر کون موجود ہے، اور میں نے بے وقوفوں کی طرح اسے بتا بھی دیا تھا کہ گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ یکدم ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ پٹری سے اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کال کاٹ دیتی، اس نے مجھے کہا، جلدی سے دروازے پر آ کے اپنے 1 کروڑ کی رقم وصول کر لو، ہمارا آدمی تم لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے یقین ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ آج کل کے دور میں سب ممکن ہے، اور میں بھی بے وقوفوں کی طرح بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف چلی گئی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے موبائل کانوں سے لگایا ہوا تھا۔ جب وہ بولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کال کی تھی۔ وہ مجھے تھوڑا جانا پہچانا لگ رہا تھا، یہی کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ اسی محلے کا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے 1 کروڑ کی رقم کہاں پر ہے؟ تو وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا اور کہنے لگا، جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو، ورنہ اگر کسی نے اتنی بڑی رقم دیکھ لی تو تمہارے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آج کل ویسے بھی چوری کا زمانہ ہے، لوگوں کے پیسے چراتے ہوئے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی دکھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس کی یہ حرکت مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی گھر کا دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو۔ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا، ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لڑکا عمر سے 28-29 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی عجیب سی چمک موجود تھی۔
اگر میں اسے نحوست کا نام دیتی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ وہ لڑکا میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ لڑکا میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ پھر میں دیوار کے ساتھ جا کر رک گئی اور وہ لڑکا میرے قریب کھڑا ہو کر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو لڑکی بے وقوف ہوتی ہے وہی لڑکیاں سب سے پیاری ہوتی ہیں۔ میں نے صدمے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اور نہیں تو کیا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری شکل اتنی پیاری ہے کہ تمہارا 1 کروڑ کا انعام نکلے گا، وہ بھی پرائز پونڈ سے؟ ارے پرائز پونڈ تو بہت کم لوگوں کو نکلتا ہے اور وہ بھی بہت قسمت والے ہوتے ہیں۔ تب میں نے اس کی بات پر غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر میں تو کبھی کسی نے پرائز پونڈ خریدا ہی نہیں ہے۔ آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، یا پھر کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ لڑکا یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ فی الحال میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی عزت کی بہت فکر تھی۔ وہ لڑکا مسلسل مجھے گھورے چلے جا رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا یہیں پر کھڑے ہونے کا ارادہ ہے یا کمرے میں بھی چلنا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اونچی آواز میں چلانے کی کوشش کی۔ اس نے جلد ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میری آواز کا گلا گھونٹتے ہوئے کہنے لگا، چلانے کی غلطی نہ کرنا ورنہ تمہاری وہ حالت بناؤں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اس کی بات سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو آج میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں اپنے الفاظ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کرو، اور اگر کسی اجنبی نمبر سے کال آئے تو وہ کال کبھی بھی نہ اٹھاؤ، کیونکہ اس طرح انسان اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں پھنسا لیتا ہے۔ لڑکوں کے لیے تو چلو خیر ہے، لڑکے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بیچاری لڑکیاں، ان کے پاس تو عزت کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بیچاری لڑکیاں، ان کے پاس تو عزت کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر بے وقوفی میں آ کر وہ بھی اپنی عزت کھو دیں تو پھر ان کے پاس کیا بچے؟ اب جیسے تم اپنی ہی مثال لے لو، اب تم نے تو لالچ میں آ کر مجھے اپنے گھر بلا لیا اور دروازہ بھی کھول دیا۔ بتاؤ مجھے اس سب کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا تمہیں پیسے ملے؟ نہیں، الٹا تم نے اپنی عزت کھو دی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے مجھے کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر لے کر جاتا، اچانک ہی میری کزن کمرے سے ڈنڈا لے کر نکلی اور اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مار دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں اپنی کزن کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری کزن نے مجھے خود سے الگ کیا اور انتہائی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر بے وقوف لڑکی ہو سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس دی اور اس سے کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اس وقت کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ میری بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور مجھے کہا کہ تمہاری امی تمہاری انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے مجھے تمہارے پاس چھوڑ کر گئی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ تم کتنی زیادہ سمجھدار ہو، ضرور کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر دو گی۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ امی نے مجھے بچا لیا، ورنہ اگر آج گھر پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا اور یہ آدمی میری عزت سے کھیل جاتا تو میں کسی کو بھی منہ دکھانے کی قابل نہ رہتی۔ میری کزن نے اسی وقت ہی میری امی کو کال ملائی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ مجھے پتا تھا کہ امی تھوڑی ہی دیر بعد بھاگی ہوئی گھر چلی آئیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امی گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں خود کو امی سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن امی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری کزن آگے بڑھی
اس نے مجھے امی کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اجنبی لوگوں پر یقین نہ کیا کرو، مگر تم ہو کہ جس سے ایک بار میری کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب ہر جگہ پر تمہیں بچانے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، کبھی تمہیں خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ امی کا اشارہ میری کزن کی طرف تھا۔ میں نے تشکر آمیز نظروں سے اپنی کزن کی طرف دیکھا، جو انتہائی فکر مندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بے وقوفی نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ پورے خاندان میں ہی بہت زیادہ مشہور تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ میں موٹی عقل کی مالک ہوں اور بہت کم باتیں ہی مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ہی میرا مذاق بناتے تھے اور خاندان کی عورتیں مجھ سے دور بھاگتی تھیں اور یہی کوشش کرتی تھیں کہ ان کے بیٹے بھی مجھ سے دور رہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر اس سب میں قصور بھی زیادہ میرا ہی ہوتا تھا۔ میں بہت ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی اور سمجھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دوبارہ وہی بے وقوفیاں دہراتی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف امی سے بے عزتی ہوتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اس شخص کو میری کزن نے کرسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری امی تیزی سے اس کے پاس گئیں اور پھر اس کے اوپر ڈنڈوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن امی اس پر رحم نہیں کھا رہی تھیں۔ امی روتے ہوئے اسے مارتی چلی جا رہی تھیں۔ امی کے ذہن میں اس وقت میرا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا اور وہ یہی سوچ کر ٹینشن لے رہی تھیں کہ اگر یہ انسان مجھے اپنے قابو میں کر لیتا تو پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ جب امی سے مار مار کر تھک گئیں تو انہوں نے جلدی سے پولیس کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس آئی اور اس آدمی کو پکڑ کر لے گئی۔ اس آدمی نے ہمیں دھمکی دی کہ میں تم لوگوں سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا، مگر امی اس کی دھمکی سے ڈری نہیں، جبکہ اس بار میں پھر سے ڈر گئی تھی۔ امی نے جب میرے چہرے پر خوف دیکھا تو دوبارہ سے مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا یہی خوف ہی تمہارے دل سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بہادر بنو، مضبوط بنو، مضبوط ارادے رکھو، لیکن تم ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہو اور ایسے ایسے کام کرتی ہو کہ بس اللہ بچائے۔ میں نے امی کو روتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتی، آپ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ وہ میری زندگی کا آخری سبق تھا۔ اس سبق کو میں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی کسی پر یقین نہیں کیا، اور پھر ایک دم سے ہی میں اپنے خاندان کی سب سے عقل مند لڑکی مشہور ہو گئی۔ پہلے جو عورتیں میرا مذاق بناتی تھیں اور اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھتی تھیں، اب وہی اپنے بچوں کو میری کامیابی کے قصے سناتی تھیں، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ پہلے میٹرک میں، پھر FSC میں اور پھر BA میں نے ٹاپ کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف میری واہ ہونے لگی۔ اب میں پہلے کی طرح بے وقوفیاں بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نہ صرف گھر کے کاموں میں ماہر ہو گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے کاموں میں بھی زبردست تھی۔ امی جب مجھے دیکھتی تو کہتی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہی میری بیٹی ہے۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دیتی اور امی کو کہتی کہ آپ کا آخری سبق مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اس کے بعد امی نے کبھی بھی مجھے سبق نہیں پڑھایا اور نہ ہی امی کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑی۔ میں خود ہی چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگی۔ میں نے لوگوں کو پرکھنا شروع کر دیا تھا اور چیزوں کو ہر زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے مجھے بہت سی آسانیاں ہو گئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون سا شخص میرا مخلص ہے اور کون سا شخص میرا دشمن ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کام میں میرا فائدہ ہے اور کس کام میں میرا نقصان ہے۔ میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اب میں کوئی بھی کام جلد بازی میں آ کر نہیں کرتی تھی، بلکہ پہلے اس کے بارے میں سوچتی تھی، سمجھتی تھی، اسے ہر زاویے سے دیکھتی تھی اور پھر اس کے بعد جا کر ایک فیصلہ کرتی تھی۔ اس کے بعد میں انہیں جتنے بھی فیصلے کیے مجھے کبھی بھی ان پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہی فائدہ ہوا تھا۔ ابھی بھی میرے ذہن میں ماضی کا واقعہ گھومنے لگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات اجنبی کا انسان کو بہت سارے مسئلوں سے بچا لیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اجنبی ہی آپ کا دشمن ہو،
بعض اوقات کچھ اجنبی ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے مخلص ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے تو اس کال کو نظر انداز کر دیا اور پھر غصے سے وہ کال کاٹ دی۔ میں اپنے بچپن میں حاصل کیے ہوئے تجربے کو ہر جگہ پر فٹ کر رہی تھی، اور یہ بہت ہی غلط بات تھی۔ ہر چیز ہی ہر جگہ پر فکس نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ساتھ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ کسی کی باتوں میں آ جاتی۔ اسی لیے کسی اجنبی کال کو اٹھانا اور ان کی بات سننا کوئی غیر مناسب بات نہیں تھی۔ مگر اب مجھے کون سمجھا سکتا تھا؟ میری دماغ میں جو ایک چیز پھنسی ہوئی تھی وہ اب نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دوبارہ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے اب وہ نمبر بلاک کر دیا اور سکون سے اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ مگر اب ایک دم ہی میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بے چینی کس وجہ سے ہے۔ میں نے بے ساختہ اپنے شوہر کو کال ملائی تاکہ ان کی خیریت دریافت کر سکوں۔ خدا کا شکر تھا کہ میرا شوہر بالکل صحیح سلامت تھا۔ پھر میں نے گھر میں بات کی تو گھر میں بھی سب کچھ سیٹ ہی تھا۔ پھر پتہ نہیں یہ بے چینی اور بے سکونی کس وجہ سے تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی آنٹی راشدہ وہاں پر چلی آئیں۔ آنٹی ہمارے محلے میں ایک ہفتہ پہلے ہی آئی تھی۔ جب مجھے پتا چلا تھا کہ ہمارے محلے میں نئے لوگ آئے ہیں تو میں ان کے لیے حلوہ بنا کر لے کر گئی تھی۔ آنٹی راشدہ بہت خوش ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت پیار بھی کیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ جب بھی ہمارے محلے میں نئے کرایہ دار آتے تھے تو میری ماں کچھ نہ کچھ پکا کر ان کے گھر میں بھجواتی تھی۔ اس سے نہ صرف دونوں گھروں میں محبت بھی بڑھتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی بن جاتی تھی۔ ہمارے محلے کے سارے لوگ ہی ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف امی کی خوش اخلاقی کی وجہ سے تھا۔ میری اماں حد سے زیادہ خوش اخلاق خاتون تھیں، اور وہ ہمیں بھی یہی نصیحت کرتی تھیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اسی لیے جب مجھے پتا چلا تھا کہ نئی کرایہ دار میرے محلے میں آئے ہیں تو میں جلدی سے ان کے لیے حلوہ بنانے لگی۔ مجھے حلوہ بناتا دیکھ کر میرا شوہر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم تو میرے دل کی آوازیں سن لیتی ہو۔ میں نے انہیں مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ حلوہ میں آپ کے لیے نہیں بلکہ محلے میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ میری بات سن کر میری ساس جلدی سے کہنے لگی، ارے ان کے لیے کس خوشی میں؟ وہ کون سا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ ساس کی بات سن کر میں نے بہت مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی اور ان سے دھیمے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حلوہ اسی لیے ہی بھیج رہی ہوں تاکہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری قائم ہو جائے۔ انسان کو اپنے محلے والوں سے 100 کام ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب ہمیں ان سے کوئی کام پڑے تو وہ ہمیں انکار نہ کریں۔ میں اپنی ساس کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میری ساس بہت کنجوس تھی۔ وہ کسی کو اپنی ناک کا بال تک نہیں دیتی تھیں۔ کھانا دینا تو بہت دور کی بات۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی فقیر آتا تھا تو میری ساس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیں، اور ہمیشہ یہی صفائی پیش کرتی تھیں کہ یہ فقیر ہماری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ساری دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، اس دولت کو خرچ کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کرنے کے لیے مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ ساس کی باتیں بہت ہی عجیب ہوتی تھیں۔ میں ہر بار ہی ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اگلے کی بات نہیں سنتی تھیں اور ہمیشہ اپنی ہی کہتی رہتی تھیں۔ میرا شوہر میری یہی عادت پسند کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے کہتا تھا کہ تم جیسی عقل مند بیوی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے، ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت چلی آتی تو اس کا میری ماں کے ساتھ گزارا کرنا ہی مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی ماں کی عادتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں بہت غصہ دلاتی ہے۔ جب وہ مجھے اپنی ماں سے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میری تعریف کرتا تھا۔ جب بھی وہ میری تعریف کرتا تھا میرے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ گھومنے لگتا تھا، جو بچپن سے مجھے یہی کہتی آئی تھی، خدا کا واسطہ ہے اگلے گھر جا کر میری ناک نہ کٹوا دینا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بنائی ہے،
میری عزت کو 2 کوڑی کا نہ کر دینا۔ تب اماں کی بات سن کر میں برے برے منہ بناتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ فکر مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اماں کو میری بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے اس وقت یہی کی ہوئی بات سچ کر کے دکھائی۔ ہر کوئی میری ماں کی تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کی بہت ہی اچھی تربیت کی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے بھی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اماں بھی اب مجھے گلے لگا کر پیار کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری بیٹی اتنی عقل مند ہو گئی ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی عقل مند سمجھنے لگی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس مشکل میں پھنسی تھی۔ خیر، اس دن حلوہ لے کر میں آنٹی راجدہ کے گھر گئی۔ جب میں نے ان کے حوالے کیا تو وہ حیران رہ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حلوہ ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا ہوا تھا، لیکن وہ حلوہ لینے کے بجائے مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا تم میری کسی بیٹی کو جانتی ہو یا پھر میری کسی بیٹی کی دوست ہو؟ اس بار بھی میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں کہا کہ نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کے گھر کے کسی فرد کو جانتی ہوں، بلکہ میں تو آپ کے محلے میں ہی رہتی ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر نئے لوگ آئے ہیں، اسی لیے ہی آپ کے لیے بنا کر لے آئی۔ میری بات سن کر ان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ مجھے بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیا یہ تم نے ابھی اسی وقت بنایا ہے؟ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی اور تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیسے کر سکتی ہو؟ جبکہ آج کل کے زمانے میں تو کوئی انسان کسی دوسرے کو کوئی بھی چیز نہیں دیتا۔ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی تم نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا۔ اس عورت کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس عورت کا اپنی زندگی میں بہت ہی برے لوگوں سے پالا پڑا ہے، اسی وجہ سے ہی وہ میری اچھائی پر یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ آنٹی، مجھے یہ سب کچھ میری ماں نے سکھایا ہے۔ بچپن سے ہی اپنی ماں کو دیکھتی آئی ہوں۔ جب بھی محلے میں نئے لوگ آتے تھے تو مما ان کے لیے کھانا بنا کر بھیجتی تھیں۔ اس سے ہماری ان لوگوں سے اچھی خاصی بات چیت ہو جاتی تھی۔ میری بات سن کر آنٹی نے میرے چہرے پر پیار کیا اور مجھے کہنے لگیں، واقعی تمہاری ماں نے تمہاری بہت ہی اچھی تربیت کی ہے۔ پھر وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، چلو اب جلدی سے گھر کے اندر آ جاؤ، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے گلاب جامن کھلانے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گلاب جامن مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھے۔ میں آج بھی اپنے شوہر سے ضد کر رہی تھی کہ وہ مجھے گلاب جامن لا کر دیں، لیکن وہ بار بار میری بات ٹال رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری دعا پوری ہو گئی ہے۔ وہ گھر اندر سے بہت ہی خوبصورت تھا۔ اچانک ہی ان کی بیٹی وہاں پر آئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اماں یہ کون ہے؟ اس کی ماں نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ میری دوسری بیٹی ہے۔ ان کے منہ سے اپنے لیے بیٹی کا لفظ سن کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، جبکہ وہ لڑکی حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، ارے لڑکی، تم نے میری ماں پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی ہی بنا لیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے کنفیوز ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسنے لگی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، ارے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ماں سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ نہ میری ماں بہت کم ہی لڑکیوں کو پسند کرتی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنی بیٹی نہیں کہا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے کسی دوسری لڑکی کو اپنی بیٹی کہا ہے، بس اسی وجہ سے ہی حیران ہو رہی تھی۔ اب اس لڑکی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ دراصل میں ان کے لیے حلوہ بنا کر لائی تھی، شاید اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ خوش ہو گئی ہیں۔ میری بات سن کر اس عورت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اس حلوے کی وجہ سے خوش نہیں ہوئی، بلکہ میں تمہارے خلوص کی وجہ سے خوش ہوئی ہوں۔ تم سے زیادہ مخلص عورت میں نے آج تک اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا تم شادی شدہ ہو؟
اس عورت کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی سی مایوس ہوئی اور اپنی بیٹی کو کہنے لگی، اگر یہ شادی شدہ نہ ہوتی تو میں ضرور اس کا رشتہ عثمان کے ساتھ کر دیتی۔ اب کہ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ لڑکی نے دوبارہ سے مجھے حوصلہ دیا اور کہا، ہم مذاق میں باتیں کر رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے امی کے بنائے ہوئے گلاب جامن لاتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر آنٹی راجدہ بھی اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، یہ دیکھو میں کتنی بے وقوف ہوں، جس کام کے لیے تمہیں اندر بلایا تھا وہ کام ہی بھول گئی۔ بس بیٹا تم تھوڑا سا صبر کرو، میں تمہارے لیے گلاب جامن لاتی ہوں۔ وہ بھی اندر ہی چلی گئیں۔ اب میں وہاں پر اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی اور گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت نظر آتا تھا، اندر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ گھر 1 مہینہ پہلے ہی تعمیر ہوا تھا اور اب یہاں پر لوگ رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک لڑکا آیا اور میرے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں کافی بے چین محسوس کر رہی تھی۔ میں آنٹی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں، جبکہ وہ لڑکا بغیر کسی وجہ کے مسلسل میری طرف دیکھے ہی چلے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ میں وہاں پر بیٹھ نہ سکی اور بھاگ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر آ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کم از کم آنٹی کو بتا کر وہاں سے آنا چاہیے تھا۔ گھر آئے ہوئے مجھے بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں گلاب جامن کی پلیٹ اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے عجیب سے انداز میں میری طرف وہ پلیٹ بڑھائی اور مجھے کہنے لگا کہ اتنا بھی خوفزدہ نہیں ہونا تھا کہ اپنی چیز ہی بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے وہ انسان ذہنی مریض لگا تھا۔ دوبارہ سے میں ان کے گھر نہیں گئی کیونکہ مجھے اس انسان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رات کے وقت میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرا شوہر بھی پریشان ہو گیا اور مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے گھر جانے کی۔ ویسے بھی ہم لوگ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ رشتہ داریاں بنانا انسان کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ شوہر کی بات سمجھتے ہوئے میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ واقعی ٹھیک بات کہہ رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی ان لوگوں پر یقین کرنے لگی تھی، جبکہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ 3 دن گزرے تھے کہ خود ہی ہمارے گھر چلی آئیں اور مجھے کہنے لگیں، مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ تم دوبارہ مڑ کر میرے گھر نہیں آئیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے معذرت کی اور انہیں کہا، دراصل گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اپنی ساس کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری ساس اس وقت کہاں پر ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ وہ عجیب سی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تمہاری ساس کچھ زیادہ ہی گھر سے باہر نہیں رہتی؟ میں نے انہیں انتہائی سادگی سے کہا کہ وہ اکثر ہی محلے میں گھومنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ دراصل اس محلے میں ان کی بہت سی جاننے والی عورتیں رہتی ہیں۔ انہیں ان عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے اور وقت گزارنے کا بہت شوق ہے۔ آنٹی نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر اس کے بعد وہ مجھ سے چھوٹی موٹی تفصیل پوچھنے لگی۔ میں ان کی ساری باتوں کا بہت ہی محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی بات یاد تھی کہ ہم نے ان لوگوں پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ ایک حد میں رہ کر ہی ان سے رشتہ داری قائم کرنی ہے۔ ویسے بھی بچپن میں اپنی اسی جلد بازی کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ میں ویسا ہی کوئی اور نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی، مگر اس عورت کی باتوں سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا جیسے وہ دھوکے باز ہے یا پھر وہ کوئی فراڈن، بلکہ وہ بہت ہی اچھی عورت تھی۔ وہ میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ اس کی زبان مجھے بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتی تھی، مگر میری ساس کو وہ ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ میری ساس جب بھی مجھے اس عورت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو آگ بگولا ہو جاتی۔
اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس عورت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آئیں اور اسے دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ آنٹی میری بہت تعریفیں کرتی تھیں۔ اگر وہ میرے پاس بیٹھی ہوتی اور محلے کی کوئی اور عورت چلی آتی تو آنٹی اس کے سامنے بھی میری تعریفیں کرنے لگتی، جبکہ میری ساس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ انہیں میری برائی کرنے کی عادت تھی۔ لیکن جب سے یہ عورت آئی تھی تب سے میری ساس کی یہ عادت چھوٹ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی بے بسی کو میں اچھے طریقے سے محسوس کر سکتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے ہنسی بھی آتی تھی اور کبھی کبھار مجھے اپنی ساس پر غصہ آتا تھا کہ آخر وہ مجھ سے اتنی خار کیوں رکھتی ہیں، جبکہ میں اس کا اتنا خیال رکھتی ہوں، اس کی کوئی بھی بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، اس سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری آنٹی سے دوستی بھی پکی ہوتی جا رہی تھی۔ اب میرا دن ان سے بات کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ یا تو میں ان کے گھر چلی جاتی تھی یا پھر وہ میرے گھر چلی آتی تھی۔ پہلے میرا شوہر مجھے منع کرتا تھا، لیکن اب اس نے منع کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ 1-2 بار آنٹی سے ملا تھا اور اسے وہ عورت بہت اچھی لگی تھی۔ میری ساس جب میرے شوہر کے سامنے آنٹی کی برائیاں کرتی تو میرا شوہر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہیں خاموش کروا دیتا اور انہیں کہتا، مہربانی کریں اماں، کسی کو تو بخش دیں۔ ویسے بھی صحیح بات تھی، آنٹی نے کبھی بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، نہ ہی ان سے کبھی بدتمیزی کی تھی۔ پتہ نہیں میری ساس کو سب سے کیا مسئلہ تھا۔ ہم دونوں کی باتیں سن کر وہ ہاتھ نچا نچا کر ہمیں کہتی کہ جب وہ تم لوگوں کو دن میں تارے دکھائے گی تو اب تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ میری ساس کا ماننا یہ تھا کہ وہ آنٹی 1 نمبر کی دھوکے باز عورت ہے، اس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو ہی بے وقوف بنانا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا، تو وہ انتہائی یقین سے کہنے لگی کہ اس کی شکل دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا ہے۔ ساس کی بات سن کر دل ہی دل میں مسکرا دی، مگر اس کے سامنے ہنسنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہاں پر ہنسی تو دوبارہ سے میری کلاس شروع ہو جائے گی۔ زندگی میں دوسری بار میں انہیں کسی سے بے وقوفی کا طعنہ سنا تھا اور وہ میری ساس تھی۔ ایک دن میں اس آنٹی سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو میری ساس مجھے کہنے لگی، تم سے زیادہ بے وقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ان کی بات سن کر چند لمحے کے لیے تو میرا دل ہی دھڑکنا رک گیا۔ یہ بات میں نے ایک بہت ہی لمبے عرصے کے بعد سنی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اب بے وقوف نام میری شخصیت سے بہت دور چلا گیا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ میری ساس مجھے اسی نام سے ہی پکاریں گی۔ میں چند لمحے تو بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت ہی میرا شوہر میرے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے آفس سے چھٹی تھی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے بے وقوفی کا طعنہ بہت ہی برا لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر لوں، اور پھر میں نے روتے ہوئے اس کی ماں کی شکایت لگا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنی ماں سے جھگڑا کرنے لگا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑھ گئی تھی۔ اس کی ماں کبھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی اور کبھی میری طرف دیکھتی اور مجھ سے پوچھتی کہ میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تم نے میری شکایت لگا دی ہے۔ وہ واقعی بہت حیران ہو رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے بے وقوف لفظ کو ایک معمولی لفظ سمجھا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کتنا بڑا لفظ ہے۔ اس سے میرا ماضی جڑا ہوا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میرا شوہر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اب بھی نہیں مانیں گی کہ آپ نے کچھ کہا ہے۔ چلے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے سے آپ میری بیوی کو کتنا زیادہ پریشان کر رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے ڈانٹتی ہیں، اسے باتیں سناتی ہیں۔ وہ آپ کے سارے کام کرتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتی ہیں۔
شوہر کی باتیں سن کر میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی میرے لیے اس طرح اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اب میں نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے، اور میں جو کچھ بھی کہتی تھی تمہاری بیوی کی بہتری کے لیے کہتی تھی، لیکن تم دونوں کو شاید یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بہت جلد تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئیں۔ قریب ہی محلے میں ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ اسی کے گھر پر ہی گئی ہوں گی۔ جبکہ میرا شوہر بھی کمرے کے اندر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آنٹی راشدہ آ گئیں۔ وہ بہت ہی پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آج شام کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، یہ ایک راز ہے، وہاں پہنچنے کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ان کی بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج گھر پر کون کون ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا کہ میں اکیلی ہی ہوں۔ ساس تو ناراض ہو کر اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی ہیں، جبکہ شوہر نوکری پر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ انہوں نے آج مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ ظہر کے وقت تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہو۔ وہ بہت سارے لوگوں کی آوازیں تھیں، لیکن میں نے اپنی نماز پر ہی توجہ دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کے اندر چور داخل ہو گئے ہیں۔ اب وہ چور میرے کمرے کے اندر داخل ہو کر کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اچانک ایک چور میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگاتا یا مجھے کچھ کہتا، مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی، جو یقیناً پولیس کے ساتھ ہی وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ جب ان چوروں کے چہرے سے ماسک ہٹائے گئے تو پتہ چلا یہ سب لوگ ہی آنٹی کے گھر کے افراد تھے، اور تبھی مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ آنٹی ایک بہت بڑی چورنی تھی، اور ان کے گھر میں چوروں کی ایک بہت بڑی گینگ رہ رہی تھی۔ یعنی میری ساس ہمیشہ ہی ٹھیک بات کہتی تھیں۔ مجھے اپنی کی ہوئی باتوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی، میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ تم بچ گئی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، بچے جتنے بھی مرضی عقل مند کیوں نہ ہو جائیں، جتنے مرضی سمجھدار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ اپنے بڑوں سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بڑا جو کچھ بھی سمجھائے بہتر یہی ہے کہ اسے مان لیا جائے، کیونکہ بعد میں انسان اپنے لیے خود ہی مسئلے پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خود کو عقل مند سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے شوہر اور ساس سے مشورے کرنے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔